وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہمارا ایپیسوڈ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 67 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ جو اپنا قیمتی وقت یہاں لگاتے ہو، بیٹھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سننے کے لیے، اللہ آپ تمام کی محنتوں کو، آنا بیٹھنا جانا قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس مبارک مہینے میں کہ رسول اللہ کی زندگی جو ہم سن رہے ہیں، اللہ اس زندگی کو ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر، اور جو سبق ہے آپ کی زندگی میں اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گزر کر ہی جاننا پڑے گا، کیونکہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا آپ اس وقت اس مقام پر کھڑے تھے، آپ کس مقام پر کہاں پر کھڑے تھے، یہ تمام واقعات اسی سیرت میں درج ہے اور اس سیرت میں ہمیں مل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ سورہ مسد کا شان نزول کیا ہے، شان نزول کیوں نازل ہوئی؟ سورہ مسد جسے ہم تبت یدا ابی لہب وتب کہتے ہیں، یہ صورت کیوں نازل ہوئی، یعنی اس کا شان نزول جسے کہتے ہیں، کیا وجہ تھی، کیا مقام تھا، کیا وقت تھا، کون کون موجود تھا، ایسی تمام چیزیں اسی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جب پڑھیں گے تو قرآن سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بس ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اور کیا ہم نے یاد کیا تھا۔ لاسٹ ایپیسوڈز میں آپ نے سنا تھا کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن قافلہ تو نکل جاتا ہے لیکن ابو جہل کا سامنا ہو جاتا ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں، مال اور تلوار، جسے بھی آپ چوز کریں گے وہ آپ کے ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ نے جانا تھا کہ ابو سفیان 1300 کا لشکر لے کر بدر کے میدان کے قریب آ جاتا ہے ابو سفیان کی مدد کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس سے پہلے جوفا کے مقام تک یہ پہنچتے ہیں انہیں خبر مل جاتی ہے کہ ابو سفیان بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے قافلے کو بچا کر نکل چکے ہیں، اور وہ میسج بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ بھی واپس آ جائیں۔ لیکن ابو جہل شیطان کا استاد کہتا ہے کہ ہم بدر جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، اور ہماری لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائے گی۔ یہاں سے اس لشکر میں اختلافات پڑ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے انس بن سریش، یہ 300 لوگوں کر لے کر واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل ہماری ایگریمنٹ، ہماری بات چیت ہوئی تھی کہ ابو سفیان کے قافلے کو بچانا ہے، لیکن ابو سفیان کا قافلہ حفاظت سے تو مکہ آ رہا ہے، اب ہم بدر جائیں کیوں؟ بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے واپس چلے، لیکن ابو جہل اپنی اکڑ، اپنی انا، لوگوں کو بتانا تھا کہ ہماری جو عزت ڈیمیج ہوئی ہے اس کو ریکور کرنا ہے اور مسلمانوں کو ڈرانا ہے۔ اگر اگلی بار ہمارے قافلے گزرے تو کوئی کسی کی ہمت نہ ہو، نہ مسلمان کی ہو نہ مدینہ والوں کی ہو، اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر لوگ ڈر جائیں۔ یہ ابو جہل کی انا تھی، یہ تمام چیزیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے کے سامنے اسی لیے آتے ہیں کہ مکہ کا جو بڑا لشکر تھا اسے دندناتے ہوئے گھومتے پھرتے مکہ میں، جب وہ گھومے گا، مکہ سے باہر نکلتا ہے، مدینہ کی زمین میں آتا ہے، مدینہ کے قریب آتا ہے، تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں مکہ کا لشکر زیادہ ہے
ان کے پاس طاقت زیادہ ہے تو ان کو سپورٹ زیادہ ملے گا، اور مسلمانوں کو سپورٹ یہاں کم ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتانا تھا لوگوں کو کہ مسلمان تعداد میں کم ہے لیکن طاقت میں ان سے زیادہ ہے، کیونکہ حق ہمارے پاس ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ بنو عدی کا خاندان، بنو عدی کے سردار کون تھے، ان کا یہ قبیلہ کس کا تھا؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا۔ اس مارکے میں بنو عدی کا ایک بھی آدمی شریک نہیں ہوا، کیونکہ سرداری غائب ہے۔ سردار کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کس کی ہمت ہوگی جو عمر بن خطاب سردار سے بغاوت کرے؟ کیونکہ سب لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں اور سامنے سے اگر شیطان آتا ہے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خوف ایسا ڈالا کہ آپ کے سامنے آنے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ خوف برقرار نہیں تھا۔ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں خود بخود نرم دل پڑ جاتے ہیں۔ جب آپ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو تمام چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ بات چل رہی تھی کہ 1300 کے لشکر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور 300 واپس چلے جاتے ہیں، اور باقی کا 1000 کا لشکر ابو جہل لے کر بدر کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم بھی شامل تھا۔ اس کا ریزن کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتا دیا تھا۔ اب یہ ادھر کا معاملہ تھا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی تھی کہ ابو سفیان کو بچانے کے لیے ابو جہل بڑا لشکر لے کر مکہ سے آ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 2 لشکر ہے، دونوں میں سے ایک ہے ابو سفیان کا، دوسرا ہے مکہ والا۔ مکہ والے خطرناک پلاننگ، لشکر، ہتھیار، تمام چیزوں کے ساتھ تیار ہے، اور ابو سفیان کے پاس مال ہے۔ آپ دونوں میں سے جسے چاہے آپ چوز کر لیں۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ 2 لشکر ہیں، ایک ہے ابو سفیان کا، ایک ہے ابو جہل کا۔ ابو سفیان کے لشکر میں مال ہے اور دوسرا ابو جہل کے لشکر میں تلوار ہے۔ اب تم لوگ کیا چاہتے ہو، مجھے مشورہ دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ مانگا، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مرضی، آپ جو فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا دل جہاں ہے ہمیں بتا دیجئے، ہم ادھر چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے پھر سے کہا کہ مجھے مشورہ دو۔ مقداد بن عمر جن کے پاس گھوڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی بہترین تقریر کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سنا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے پوچھتے ہو مشورہ دیجئے، مشورہ دیجئے، یہ مشورہ سب سائڈ پہ رکھے، آپ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ ہمیں بنی اسرائیل نہ سمجھے۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلسطین پر چڑھائی کر دو، تو دنیا کا سب سے بدترین گستاخانہ جملہ کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ ہم لوگ یہ کبھی نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ بھی چلے، آپ کا رب بھی، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی۔ اگر آپ دنیا کے کونے تک جاتے ہیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے اونٹ کو ذبح کر دیں گے تو ہم بھی اپنے اونٹ کو ذبح کر دیں گے، اور آپ کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہماری لاش اس زمین پر موجود ہوگی۔ اتنی بہترین تقریر کرنے کے بعد پھر بھی رسول اللہ نے کہا کہ مجھے مشورہ دو۔ اب صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنی بہترین تقریر کی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پھر بہترین تقریر کی۔ اس کے بعد مقدار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بنی اسرائیل کے بارے میں یاد دلا دیا، پھر بھی رسول اللہ نے کہا کہ مجھے مشورہ دو۔ اب یہاں انصار کے ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا بہت دیر ہو گئی معاذ، جی ہاں آپ کا مشورہ چاہیے تھا۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگ رہے تھے، یعنی ابو بکر نے کہہ دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا، مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اتنی پیاری پیاری باتیں کہہ دی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انصار کے لوگوں کو اشارہ دے رہے تھے کہ کیا تم بھی راضی ہو۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ مانگ رہے تھے، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا بیعت عقبہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے لوگوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا تھا، تو وہ چیزیں بیعت عقبہ، بیعت اولیٰ کہ مدینہ سے لوگ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلے، ہم آپ کی مدینہ میں حفاظت کریں گے، اپنی جان کھیل کر، اپنی جان جوکھم میں ڈال کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی یہ لوگ انصار کے لوگوں نے کہا کہ آپ جب مدینہ میں آئیں گے تو ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن اب حالت الگ ہے۔ یہاں رسول اللہ مدینہ سے باہر ہے، اور جو کنڈیشن ہے، جو ایگریمنٹ ہے، وہ مدینہ کے اندر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے کر پوچھ رہے تھے کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، کیونکہ مدینہ کے جو لوگ ہیں انصار، ان کو مدینہ سے باہر آنا ہے اور لڑنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے کہ مجھے مشورہ دو، تمام لوگ مہاجرین بھی اور انصار بھی مل کر مجھے ایک اچھا فیصلہ دو کہ ہم اب کیا کریں، یا قافلے کو پکڑے یا پھر جو مکہ سے بڑا خطرناک لشکر آ رہا ہے اسے پکڑے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا ہمارا مشورہ ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، آپ کا مشورہ ضروری ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ بیعت عقبہ کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیعت عقبہ والا جو ایگریمنٹ ہے وہ یاد ہوگا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ اب یہاں سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ وہ بیعت عقبہ یہ چیزیں سب بھول جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، اب آپ کے پاس ہمیں ہاں یا نہ کہنے کا آپشن ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی جانیں اللہ اس کے رسول کو بیچ دی ہے، ہم آپ کی فوج ہیں، آپ بولے ہمیں کیا کرنا ہے، آپ ہمیں آرڈر تو دیں، آپ کہیں کہ سمندر کے اندر کود جاؤ تو ہم سمندر کے اندر کود جائیں گے، یہ لڑائی وڑائی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم انصار کے لوگ ہیں، ہم کسی سے کم نہیں، ہم جوان مرد ہیں اور جنگی میدان کے آدمی ہیں، آپ ذرا ان لوگوں سے ٹکراؤ تو کرے، کل آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم شیر کے بچے ہیں، کل آپ ہمارا فن دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اب صحابیوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ کتنی تعداد ہے، کیا ہے، بس یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کا مورل چیک کرا تھا، امتحان لینا چاہتا تھا کہ کیا تم لوگ قافلے کو دیکھ کر یا جنگ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہو؟ اب جب یہاں پر اللہ کا امتحان آتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے وہ سن کر دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پہلے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ اکرام کا ٹیسٹ لیتا ہے، اور جب یہ لوگ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو ایسی چیز انہیں عطا کرتا ہے، وہ سن کر آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ظلم کیا تھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ انہیں دلواتا ہے۔ اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور ان کی تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور چہرے پر ایک مسکراہٹ آتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین سبھی کو پوچھتے ہیں کیا تمہاری رائے ایک ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں ہم وہی کریں گے۔ تو آپ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے بھڑنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ نے کہا لشکر۔ یہاں مال سے زیادہ ضروری تھا مکہ والوں کی کمر توڑنا، انہیں بتانا تھا کہ تم بدر تک تو آ گئے، اب بدر میں تمہیں ہمارا سامنا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج سے کہتے ہیں آگے چلو بدر کی طرف۔ اب آگے چلتے چلتے بدر سے پہلے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو فوج تھے اسے روک لیتے ہیں، کہا کہ یہاں پر انتظار کرو، ہم دشمن کی خبر لے کر آتے ہیں کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے، کون سی جگہ سے آئے گا، کتنی ان کی تعداد ہے، کیا تمام چیزیں خود انفارمیشن لیں گے۔ یعنی اب خود فوج کے جنرل جاسوسی کے لیے باہر نکلتے ہیں، رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو بکر چلو، اور گھوڑ پہ بیٹھ کر نکلتے ہیں۔ اب بدر کے آس پاس پتہ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خبر دینے والا، خبر لینے والا کوئی مل تو جائے، تو بدر کے ٹیلے پر ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے، تو اسے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا کیا آپ کو پتہ ہے
کیا کوئی قافلے یہاں پر آئے ہیں یا آنے والے ہیں؟ قافلے یعنی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور سامنے والے کی دونوں کی انفارمیشن لے رہے ہیں۔ تو بوڑھے نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ آپ نے کہا پہلے کیا آپ کو پتا ہے کیا کوئی قافلے یہاں پر آئے یا آنے والے ہیں؟ بوڑھے نے کہا کہ پھر تم لوگ کون ہو؟ رسول اللہ نے کہا کہ پہلے آپ بتاؤ پھر ہم بتائیں گے۔ بوڑھے نے کہا نہیں، پہلے آپ بتاؤ اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پہلے بتائیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے اپنے بارے میں۔ تو بوڑھے نے کہا یہ شرط ہے کہ پہلے میں اپنی بات چیت آپ کو بتا دوں گا، آپ مجھے اپنا تعارف دیکھو کہ آپ لوگ کون ہو۔ دونوں میں بات چیت ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا شیئر کریں اور ہم اپنا شیئر کریں گے۔ بوڑھے نے کہا کہ مجھے خبر دینے والے نے خبر دی ہے، اگر اس نے سچ کہا ہے مکہ سے ایک لشکر نکلا ہے فلاں فلاں دن، اگر خبر دینے والے نے سچی خبر دی ہے تو فلاں فلاں دن فلاں فلاں تاریخ بدر پہنچے گا۔ اور بوڑھے نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک مدینہ سے لشکر چلا ہے، فلاں فلاں دن وہ وہاں سے نکلا ہے، اگر خبر دینے والے نے مجھے صحیح خبر دی ہے فلاں فلاں دن وہ وہاں سے نکلا ہے تو فلاں فلاں دن بدر پہنچے گا۔ جس بوڑھے نے ایسی ایگزیکٹلی بتایا تھا کہ سچ میں دونوں لشکر بدر میں اسی تاریخ کو پہنچتے ہیں۔ اب بوڑھے نے پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پانی سے ہیں، اور چلے گئے۔ بوڑھا پوچھتا رہا ارے میرے بھائی کون سے پانی سے؟ عراق کے پانی سے؟ ایران کے پانی سے؟ کون سے پانی سے؟ لیکن یہ جنگی اصول کے خلاف ہے کہ کسی کو اپنا پلان نہ بتائیں، اپنی مومنٹ کسی کو پتہ چلنے نہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے کو اتنا کہتے ہیں کہ ہم پانی سے اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں اور صحابی کو لے کر بدر کے اندر میدان میں آ جاتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ بدر کے اندر ہی ہم مکہ والوں کو روکیں گے، ان کے ساتھ لڑائی لڑیں گے۔ آپ نے ایک کنویں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ اس کے آس پاس ڈیرا ڈالو۔ صحابہ اکرام نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے آس پاس ڈیرا ڈالیں گے کہ کنویں کا پانی ہم پیتے رہیں گے، جنگ چلتے رہے گی اور پانی پیتے رہیں گے۔ اب ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کو ایڈوائز دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ وقت کے رسول، وقت کے کمانڈر، وقت کے جنرل، ایک صحابی آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہاں پر اللہ کی مرضی سے رکے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو اس میں کوئی یس نو نہیں، ہم انشاءاللہ اسی پر رہیں گے۔ اگر یہ آپ کی حکمت عملی ہے، یہ آپ کا پلان ہے تو میری ایک ایڈوائز ہے، اگر آپ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایڈوائز ہے مجھے بتاؤ۔ یہ صحابی حباب بن منذر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں سے اور آگے تک جائیں گے، جو آخری کنواں ہے اس کنویں پر جا کر قبضہ کر لیں گے، یعنی کفار کے بالکل قریب ہو جائیں گے، جو کنواں ہے اسے اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور جو باقی کے کنویں ہیں وہ تمام کو ہم بند کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ جب جنگ ہو تو ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہو، کفار کے پاس نہ پانی ہو نہ کنویں کے لیے کوئی انتظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تمام کنویں کو بند کر دیں گے تاکہ جنگ ہونے کے وقت میں جو کافر لوگ ہیں ان کو پانی کے لیے ترسے، انہیں پانی نہ ملے اور پھر وہ تھکے مارے ہار جائے یا چلے جائے، اور ہم اس کنویں کے پانی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگا، کہا صحابہ اکرام سے چلو آگے اور آخری کنویں تک چلو، اور جتنے کنویں راستے میں مل رہے ہیں ان تمام کنووں کو توڑ دو، بند کر دو، بلاک کر دو۔ دوسری جگہ ابو جہل کو نیوز مل گئی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کے میدان میں آ گیا ہے، اور یہ بھی اپنا 1000 کا لشکر بدر کے میدان کی طرف لے کر آتا ہے، ایک وادی میں رک جاتا ہے، اور یہاں وادی میں رک کر اپنی فوج کو اسمبل کرتا ہے، ترتیب میں لگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں طرف سے جاسوسی نظام چلتا ہے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں سے ابو جہل۔ دونوں دشمن فوج کو پتہ نہیں کہ ہمارے دشمن کی تعداد کتنی ہے۔ سب سے پہلے ہم ابو جہل کی جاسوسی نظام دیکھیں گے کہ ابو جہل نے جاسوسی کے لیے ایک شخص کو چنا، عمر بن وہاب۔ اسے کہتے ہیں کہ جا کر چکر لگاؤ اور پتہ کرو کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی ہے۔ اب یہ عمر بن وہاب آتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، دور دور سے مسلمانوں کی جو تعداد ہے ان پر نظر رکھتے ہیں، پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔
थोड़ी कम दिख रही है, घोड़े कम दिख रहे हैं और शायद ऊँट भी कम दिख रहे हैं। पूरी अच्छी तरह चक्कर लगाने के बाद अबू जहल को रिपोर्ट देते हैं कि देखो अबू जहल, ये तकरीबन 300 है। अब अबू जहल को हिम्मत आ गई कि ये 300 और मैं 1000, यानी ये 300 के मुकाबले हम 1000 कैसे, बहुत आसानी से हम इन्हें हरा देंगे। उमर बिन वहाब कहते हैं, अबू जहल मुझे एक और मौका दो, मुझे लगता है कि मुसलमानों ने अपने घोड़ों को छुपा के रखा है, इनके पास घोड़े तो कम हैं और ऊँट की भी जो है, ऊँट भी बहुत कम है, वो तकरीबन 70 के करीब है। मुझे एक और मौका दो, मैं जाता हूँ और जाकर ख़बर लेता हूँ कि इनकी कहीं फ़ौज छुपी तो नहीं है। फिर ये आते हैं उमर बिन वहाब और दूर दूर तक नज़र डालते हैं कि फ़ौज तो नज़र नहीं आ रही और इनके ना लश्कर की पता चल रहा है कि कोई पीछे सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। इनके पास जो है वो तो 2 घोड़े ही दिखने में कम हैं और 70 ऊँटें 1000 के मुकाबले। अब पूरी तरह से उमर बिन वहाब चक्कर लगाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, कहते हैं अबू जहल, मेरे अंदाज़े से जो मैंने चक्कर लगाए, नोटिस किया, मुझे लगता है कि ये 300 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मुसलमान अपनी मौत को सवारियों पर लेकर आए हैं, अपनी मौत को सवारी पर बांध कर लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि ये जान देने वाले नहीं, जान लेने वाले हैं। ख़तरा बहुत ज़्यादा है और ये 300 बिना मारे के नहीं मरेंगे, ये 300 कम से कम 300 को मार कर ही मरेंगे। मेरा मशवरा ये है कि मरते मरते हमें भी मार डालेंगे, तो देख समझ कर कदम लो। अब शैतान ने अबू जहल को उछाला, उसे बताता है, उसे वसवसा डालता है कि ये तो 300 है और तुम लोग 1000 लश्कर के साथ, हथियार के साथ, तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा है। जब तुम लोग इन 300 लोगों के साथ जंग करोगे तो आसानी से इनका काम तमाम कर सकते हैं। अब इनकी जासूसी ख़त्म होती है, दूसरी जगह मुसलमानों की जासूसी का निज़ाम शुरू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सहाबी को भेजते हैं, एक है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे है ज़ुबैर बिन अव्वाम और तीसरे है साद बिन अबी वक़्क़ास। आप इनसे कहते हैं कि जाओ मक्का वालों की जासूसी करो, कि पता करो कि दुश्मन की तादाद कितनी है, उनके पास क्या क्या ज़राए हैं, कितने हथियार है, कितने तोप है, गोले हैं, आर्मी है, ये तमाम चीज़ें तो इस टाइम पर तो नहीं होती, लेकिन पता करो कि जानवर कितने हैं, हथियार कितने हैं, उनके फ़ौजी कितने हैं। अब ये तीनों रात के वक्त निकलते हैं जासूसी के लिए। इन्हें 2 ग़ुलाम दिखते हैं जो पानी भरने के लिए आए थे। इन सहाबी को कुछ नहीं मिला, तो इन लोगों ने इन दोनों को पकड़ लिया और रास्ते तमाम मारते 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए। अब जब रसूलुल्लाह के पास लेकर गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़े थे। तो जब तक क्या करते, इन ग़ुलामों को फुल पीटा, उन्हें मारा, ग़ुलामों से पूछा कि तुम लोग कौन हो? इन लोगों ने कहा कि हम लश्कर के आदमी हैं, लश्कर के साथ आए। सहाबा कहते हैं कि तुम लोग जासूसी करने आए थे, तुम लोग ग़ुलाम नहीं हो। तो ये ग़ुलाम कहने लगे, हम जासूसी नहीं है, जासूसी तो बड़े लोग करते हैं, हम तो पानी पिलाने वाले हैं, हम तो पानी का कुआं देखा तो पानी भरने आए, फिर पानी लेकर चले जाएंगे। ये कहना था। सहाबा कराम ने फिर इनकी पिटाई शुरू कर दी, कहा सही बताओ। ग़ुलामों ने कहा कि देखो हमारा सरदार अबू जहल है, हम उसी के साथ आए। सहाबा कहने लगे, नहीं, तुम लोग काफ़िले के आदमी हो, काफ़िले के साथ आए हो। ग़ुलाम कह रहे, भाई हमारी बात तो सुन लो, हम लश्कर के आदमी हैं, लश्कर के साथ आए। साहिबा कराम ने फिर उनकी पिटाई की, कहा नहीं, तुम लोग काफ़िले के आदमी हो, काफ़िले के साथ आए हो। साहिबा कराम ने इधर से एक थप्पड़ मारा, उधर से एक मारा और कहा कि नहीं, तुम लोग काफ़िले के आदमी हो, तुम लोग जासूसी करने के लिए आए हो। ग़ुलाम ने कहा, देखो भाई इतना मत मारो, मैं जिस तरह पहले कह रहा हूँ, हम लश्कर के साथ आए, हमें काफ़िले से कोई लेना देना नहीं है। साहबा कराम ने थोड़ी पिटाई में और तेज़ी कर दी, पूछा तुम लोग सच बताते हो नहीं बताते हो, वरना फिर तुम लोगों की खाल खींच जाएगी। अब ग़ुलामों ने कहा कि हाँ भाई, हम काफ़िले के आदमी हैं। अब तुम खुश? साहबा हाँ खुश। इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, ग़ुलामों को मारा, अब ये कहने लगे भाई हम काफ़िले के आदमी हैं, तो ख़त्म छोड़ दिया। साहबा कराम के दिल में अबू सुफियान के काफ़िले की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी कि अगर वो मिल जाए 262 किलो 262 का सामान, अगर ये एक बार हमें मिल जाए और कहीं यह मिस ना हो जाए। अब ग़ुलामों ने कहा कि देखो मारो मत, तुम्हें जो चाहिए थे वो मिल गया। तुम कह रहे थे काफ़िले के आदमी, हमने कह दिया काफ़िले के आदमी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते हैं, सहाबा इकराम से बहुत नाराज़ होते हैं
کہتے ہیں تم لوگ عجیب لوگ ہو، یہ غلام صحیح کہہ رہا تھا تو تم اسے مارتے ہو، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو، یہ لشکر کے آدمی ہے، قافلے کے نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غلاموں کو کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ کہا سوری بھائی، تمہیں سچ بولنے پر بھی مارا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم لشکر کے ساتھ آئے ہو؟ ہاں ہم لشکر کے ساتھ آئے۔ کتنے لوگ ہیں؟ تو غلام کہنے لگے دیکھو ہم تو غلام ہیں، ہمارا کام ہے پانی بھرنا اور کھانا بنانا، ہمیں تعداد کا پتہ نہیں، ہاں جتنا ہمیں ہمارے آقا کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا کھانا بناؤ، ہم کھانا بنا دیتے ہیں، تعداد کا ہمیں بالکل پتہ نہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لشکر بہت بڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک دن میں کتنے جانور ذبح کرتے ہو، یعنی ایک دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو غلام بولے کہ 9 یا 10۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ایک اونٹ 100 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اس طرح 9 سے 10 کرتے ہیں، مطلب 900 سے 1000 کے بیچ میں تعداد ہے۔ اور آپ نے غلاموں سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ مکہ سے کون کون آیا ہے؟ اس نے کہا ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ، شیبہ، ابو بختری، اس کے بعد نوفل، حارث بن عمر، طیبہ بن عدی، زیمہ بن اسود، اور بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو چھوڑا، صحابہ کے ساتھ بات چیت کی، کہا کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ کہا کہ صحابہ کی جو ہمت تھی وہ اڑ گئی، وہ خود کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے پاس ڈال دیے، اگر ایک بار ان کو پکڑ لیں، ان کا کام تمام کر دے تو سمجھے پورا کا پورا مکہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہ بات سننا تھا، صحابہ اکرام بالکل تیار ہو گئے 300 1000 کے مقابلے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے، یعنی اب اللہ نے مسلمانوں کا ٹیسٹ لیا تھا، تم 313 کے مقابلے سامنے 1000 لوگ ہیں، یا تم مقابلہ کرو گے یا پیٹ دکھاؤ گے، یا جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ دکھاتی ہے۔ لیکن اب یہاں صحابہ کرام تیار ہو گئے، جیسے ہی مسلمانوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اس کے رسول کی خاطر 1000 سے بھیڑنے کے لیے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو موٹیویشن کرتے ہیں، میرے صحابہ تم لوگ فکر مت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام جب نکلے تھے تو روزہ رکھا تھا ان لوگوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام صحابہ کرام اپنا روزے کو یہیں پر توڑ دے کیونکہ ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ اب یہاں بولنے سے زیادہ کر کے دکھانا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویشن تو کر رہے تھے لیکن اب صحابہ کو تھوڑا اور جوش دلانا تھا۔ تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر رات میں نکلتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ابو جہل کی لاش یہاں گرے گی، امیہ بن خلف کی لاش یہاں گرے گی، ابو البختری کی لاش یہاں پر ہوگی، اور ہشام بن مغیرہ کی لاش یہاں پر ہوگی۔ ایسے اور کافروں کے نام گنوائے تاکہ صحابہ کرام کو ہمت اندر سے پیدا ہو۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ یاد دلایا کہ ہماری فتح ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے تم جس کے ساتھ بھی بھیڑو گے وہ تمہاری ہوگی۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ لگاتار یہاں سے اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا وقت ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جنگ بدر کے اور پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔